عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں وضاقتہ سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سونار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند روپیے شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بدنصیب انسان ہو! برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پونچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچھا، تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سونار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سونار رود ہو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا، تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ سونار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا
ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقے واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھ کڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا، اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا، اور اس طرح اس نے دوبارہ اس کا دکان لوٹ۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4 سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لے جاتے ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہرو، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا بھی وہی چور ہے۔